السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے اور آپ کو مزید علم عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ کہف پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذِی الْقَرْنَيْنِ ذی القرنین کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، سأتلو ان قریب میں پڑھوں گا، میں تلاوت کروں گا، علیکم تم پر، منہ اس میں سے، ذکرہ کچھ ذکر۔ آپ سے ذی القرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان قریب میں اس کا کچھ حصہ، کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ کون پوچھتے ہیں؟ یہ پوچھنے والے یہودی تھے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ 3 سوال یہودیوں نے پوچھے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور یہ تیسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے ذی القرنین کے بارے میں پوچھا تھا کہ ذی القرنین کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تفصیلی واقعہ یہاں بیان کیا ہے سورۃ الکہف پارہ نمبر 16 کے دوسرے رکوع میں۔ ذی القرنین کے معنی ہوتے ہیں 2 سینگوں والے۔ قرن کا معنی سینگ ہوتا ہے، قرنین تثنیہ کا صیغہ، 2 سینگوں والا۔ ان کا یہ نام کیوں پڑا، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کے سر پر واقعی 2 سینگ تھے، کچھ کہتے ہیں نہیں سینگ نہیں تھے، تو معنوی مطلب لیا گیا ہے، یعنی انہوں نے مشرق میں جا کے طلوع شمس کی جگہ پر کرنے شمس کو دیکھا تھا، پھر مغرب میں جا کر غروب شمس کی جگہ میں کرنے شمس کا مشاہدہ کیا تھا، اس لیے ان کو کہتے ہیں ذی القرنین۔ ایک اس طرح سے بھی بات مشہور ہے کہ ان کے سر پہ 2 لٹیں تھیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ تاج پہنا ہوا تھا ایسا جس کے اوپر سینگ بنے ہوئے تھے۔ واللہ عالم کہ ان کا نام ذی القرنین کیوں پڑا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ذی القرنین ایک عادل حکمران تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے، جو لوگوں میں آ کے فساد پھیلایا کرتے تھے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے نا، انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم آپ کو چندہ وغیرہ جمع کر دیتے ہیں، تو آپ ہمیں نہایت مضبوط دیوار بنا دیں تاکہ یاجوج ماجوج ہمارے علاقے میں آ کے فساد نہ پھیلائیں۔ تو انہوں نے یاجوج ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت محکم بند تعمیر کر دیا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ اِنَّا بے شک ہم نے، مکنا اقتدار دیا ہم نے، لہو ان کو، فی الارض زمین میں، وآتیناہ من کل شیء سببا اور ہم نے دیے ان کو، من کلی ہر ایک، شیء چیز، ہر ایک چیز سے، سببا اسباب، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز سے اسباب مہیا کر دیے۔ سببا کے اصل معنی رسی ہوتے ہیں، لیکن اس کا اطلاق ایسے ذریعے اور وسیلے پر ہوتا ہے جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے سببا کے معنی ہے کہ ہم نے اسے ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کر دیے جن سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی، دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود کیا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا اتبع پھر وہ پیچھے لگا، سببا اسباب کے، یعنی پھر وہ اپنا ساز و سامان اور وہ اسباب لے کر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہیا کیے تھے چلا، سفر کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچا، مغرب الشمسی سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس کو، تغرب غروب ہوتا، فی عین چشمے میں، حمیۃ سیاہ کیچڑ والے، ووجدہ اور پایا، عندہا اس کے پاس، قوما ایک قوم کو۔ قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ قلنا ہم نے کہا، یا ذا القرنین اے ذی القرنین، اما تجھے اختیار ہے، خواہ تو ان تعذب کہ تو سزا دے، و اما اور خواہ ان تتخذ فیہم حسنا تو کر ان کے ساتھ حسنا اچھا سلوک، اچھا برتاؤ۔ اس آیت میں ذی القرنین کے اختیار کیے جانے والے سفروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب مہیا کیے تھے، یا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساز و سامان و وسائل دیے تھے،
ان کو لے کر انہوں نے سفر کیا اور فتوحات کرتے ہوئے وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گرم سیاہ چشمہ دلدل تھا یا پھر وہ سیاہ پانی تھا، سمندر کا پانی تھا جو دیکھنے میں سیاہ معلوم ہوتا تھا، اس میں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اصل میں آگے آبادی نہیں تھی، تو اتنی ہی آبادی تھی، آگے کیچڑ تھا یا دلدل تھی، پانی تھا، تو آگے سفر ممکن نہیں تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کو ایسا لگا کہ سورج غروب ہوتا ہے نا تو اس کے اندر جاتا ہے، جیسے دور سے اگر ہم دیکھیں سورج کو غروب ہوتے، اگر ہم خود بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو سورج ہے وہ اس پانی کے اندر جا رہا ہے، وہاں ڈوب رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ آسمان پر ہی ہوتا ہے، دور سے دیکھنے پر نظر آتا ہے، یعنی آگے اتنا زیادہ فاصلہ تھا وہ کیچڑ والے پانی یا سمندر میں کہ دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سورج اس کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو اختیار دیا کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں، یعنی اس علاقے کو فتح کیا ہے نا، تو آپ ان لوگوں کے ساتھ چاہیں تو اچھا سلوک کریں، چاہیں تو ان کو سزا دیں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا۔ قال کہا اما من ظلم، بہرحال جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبه، پس ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو، یعنی ہم سزا دیں گے اس کو، ثم يرد، پھر وہ لٹایا جائے گا، الى ربه، اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نکرا، پس وہ عذاب دے گا اس کو عذاب ناپسندیدہ، یعنی سخت ترین، اللہ تعالیٰ بھی اس کو عذاب دے گا۔ ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کے اس اختیار کے بارے میں یہ کہا کہ جو ظلم کرے گا، یعنی جو کفر و شرک پر قائم رہے گا اور ظلم کرنے والا ہوگا نا، ہم اس کو سزا دیں گے، سب کو نہیں۔ تو پھر وہ اللہ کے پاس جائے گا، یہ تو دنیا کی سزا دیں گے نا ذوالقرنین، پھر وہ اللہ کی طرف لٹایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو سخت عذاب دے گا، یعنی اس کو جہنم میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ وَأَمَّا مَنْ، بہرحال جو آمن ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، پس اس کے لیے بدلہ اچھا، وَسَنُقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے اپنے کام میں آسانی، یعنی ہم اس کے لیے آسانی کا حکم دیں گے۔ یہ مومن کے بارے میں ذوالقرنین نے یہ جواب دیا کہ جو نیک عمل کرے گا، ایمان والا ہوگا، نیک عمل کرے گا تو ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے اور کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ ثم اتبع سببا، پھر پیچھے لگا اسباب کے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لاؤ لشکر اور اسباب مہیا کیے تھے ان کے بنا پر اس نے دوبارہ سفر کیا، فتوحات کرنا شروع کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب بلغ مطلع الشمس، پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس کو، طلوع ہوتا تھا، علی قوم لم نجعل لہ من دونہا سترا، ایک قوم پر، لم نجعل، نہیں ہم نے بنائی، لہم ان کے لیے، من دونہا اس سے، یعنی سورج سے، سترا کوئی پردہ، یعنی پھر وہ فتوحات کرتا ہوا ایسی جگہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، یعنی سورج کی جو گرمی اور روشنی تھی نا وہ سیدھی ان کے اوپر آتی تھی، یا پھر کہتے ہیں کہ ایسی قوم تھی جن کے مکانات تھے ہی نہیں، وہ میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ اور اوٹ نہیں تھا، یعنی وہاں پر کوئی درخت، پہاڑ اور عمارتیں بھی نہیں تھی جو ان کو سورج کی شعاؤں سے بچا سکیں۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، کذالک اسی طرح سے، وقد احطنا ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، بما اس کا، جو لدیہ اس کے سامنے، خبرا خبر یعنی علم کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہی ہے، اور یقیناً اس کے پاس جو کچھ بھی تھا نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کا علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے پاس کون سے مال و اسباب تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا اسباب کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو اسباب و وسائل مہیا کیے تھے ان کو لے کے اس نے دوبارہ فتوحات کرنا شروع کی، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچ گیا دو پہاڑوں کے درمیان، سدین دیوار کو بھی کہہ سکتے ہیں، دو دیواریں یا دو پہاڑ، وجدہ پایا، من دونہما ان کی ایک طرف، قوم کو، لا یکادون نہیں تھا قریب، یفقہون کہ وہ سمجھتے، قولا بات کو، یعنی وہاں ایک ایسی قوم پائی جو بات کو نہیں سمجھ سکتی تھی، یعنی وہ کسی اور کی زبان نہیں سمجھ سکتی تھی یا پھر وہ بول نہیں سکتی تھی، اشاروں میں سمجھا رہی تھی۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض،
بے شک یاجوج اور ماجوج فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، فہل پھر کیا، نجعل ہم بنا دیں، ہم اکٹھا کر دیں، لکا آپ کے لیے، خرجن کچھ چندہ، علی اس پر، ان تجعل کہ تو بنا دے، بیننا ہمارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، سدا ایک دیوار. انہوں نے، وہ جو لوگ نہیں سمجھتے تھے نا اس آبادی کے، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ فساد پھیلاتے ہیں ہماری سرزمین میں آ کر، تو کیا ہم آپ کو کچھ رقم، کچھ چندہ وغیرہ اکٹھا کر دیں کہ آپ ہمارے ان کے درمیان ایک آڑ بنا دیں، ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں نہ آ سکیں. یاجوج اور ماجوج جو ہے نا نہایت فسادی قوم ہے تو آدم علیہ السلام کی نسل سے، لیکن یہ بہت فساد پھیلانے والے ہیں. ان کی تعداد بھی دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اور زیادہ تر جہنم کو نا انہی لوگوں سے بھرا جائے گا. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. قال کہا، ما مکنی جو اقتدار اور قدرت دی ہے، فیہ مجھے، ربی میرے رب نے، فیہ اس میں، ربی میرے رب نے، خیر بہتر ہے، فاعینونی پس تم میری مدد کرو، بقوت ساتھ قوت کے، یعنی افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما میں بنا دوں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط بند. آتونی زبر الحدیدی دو مجھے لوہے کے تختے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا برابر کر دیا، بین صدفینی دو پہاڑوں کے درمیان کو، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی نا اس کو پر کر دیا اس تختوں کے ساتھ. قال انفخوا کہا دھونکو، یعنی آگ جلاؤ اور اس کو خوب گرم کرو. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جب اس کو کر دیا آگ، یعنی اتنا گرم کیا کہ اس کو آگ کی طرح بنا دیا. قال آتونی افرغ علیہ کی تروا کہا، یعنی ذوالقرنین نے کہا، آتونی لاؤ میرے پاس، افرغ میں انڈیل دوں، ڈال دوں، علیہ اس پر، کی تروا پگھلا ہوا تانبا. فما استطاعوا پس نہ وہ استطاعت رکھیں، ان یظہروا کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، وما استطاعوا لہ نقبا اور نہ وہ استطاعت رکھ سکیں اس پر نقب لگانے کی. یعنی میں اتنی مضبوط دیوار اس کو بنا دوں پگھلا ہوا تانبا ڈال کے کہ نہ تو اس کے اوپر چڑھ کے وہ اس طرف آ سکیں گے، نہ اس کو توڑ ہی سکیں گے. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. قال کہا، هذا یہ رحمت من ربی میرے رب کی رحمت ہے، یعنی میرے رب کی رحمت کی وجہ سے میں نے یہ کیا ہے، اپنی طرف نہیں نا اس کو نسبت کی، اتنی مضبوط دیوار بنائی، اور اس کا اللہ تعالیٰ کو کریڈٹ دے رہے ہیں، وہ خود سے نہیں لے رہے کہ میں نے کیا ہے، کہتے ہیں اللہ نے توفیق مجھے دی ہے، اللہ کی رحمت سے میں نے کیا ہے، اللہ نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا تھا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي پھر جب آ جائے گا وعدہ آپ کے رب کا. اذا جو ہے نا یہ جب ماضی پہ آتا ہے تو اس کو مضارع کا معنی دیتا ہے، تو جاء کا معنی آپ نے مضارع میں کرنا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي پھر جب آ جائے گا وعدہ میرے رب کا، جعلہ اس کو کر دے گا دکا ہموار. دکا کا مطلب ہوتا ہے کوٹ کوٹ کے برابر کرنا، یعنی کوٹ کوٹ کے اس کو ڈھا کے بالکل ہموار کر دے گا میرا رب. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا اور ہے وعدہ میرے رب کا سچا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے، بعضهم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموج گھس رہا ہوگا، فی بعض بعض میں، ونفخ فی الصور اور پھونکا جائے گا سور میں، فجمعناہم جمعا پھر ہم جمع کر دیں گے ان کو، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. ذوالقرنین نے ان کو بڑی مضبوط دیوار بنا دی، ایسی دیوار کی جس کے اوپر چڑھ کر آنا ممکن نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں نقب لگائی جا سکتی تھی، یعنی سوراخ وغیرہ بھی نہیں اس میں کیا جا سکتا تھا. تو ذوالقرنین نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، یعنی اپنے علم کو ترجیح نہیں دی اور نہ اپنے مال و اسباب. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال و اسباب مہیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے بنا پر میں نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. تو ساتھ یہ بھی بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قرب قیامت، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھا دے گا اور ہموار کر دے گا. دکا کا مطلب ہوتا ہے توڑ توڑ کر، کوٹ کوٹ کر اس کو ریزہ ریزہ کر دینا، یعنی قرب قیامت یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں مذکور ہے. اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ وہ جو یاجوج اور ماجوج ہے نا، ہر روز اس کو کھودتے ہیں، اس دیوار کو نا کھودتے ہیں،
یہاں تک کہ جب وہ کھلنے کی قریب ہو جاتی ہے نا تو ان کا بڑا کہہ دیتا ہے کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اسے پہلے کی طرح کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی معیشت ہوگی نا کہ یہ نکلیں، ان کا خروج ہو، تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھو دیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں آ کے دوبارہ فساد پھیلانا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے۔ جو مسلمان ہوں گے نا وہ بھی ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کی تعداد ہی بہت زیادہ ہوگی، تو زمین والوں کو ختم کریں گے، سب تباہی مچا لیں گے، پھر آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے، وہ خون آلود لوٹیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نا ان کی گدیوں میں ایسا کیڑا پیدا کرے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی، یعنی ان سے کوئی بھی مقابلہ نہیں نہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو ماریں گے کسی وبا کے ذریعے سے۔ مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جامعہ ترمذی میں بھی ہے، پھر صحیح مسلم میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا اور ان کی موجودگی میں ہوگا، لیکن ان کا مقابلہ کوئی بھی نہیں نہ کر سکے گا کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے نا۔ تو یہ انہی کے بارے میں بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نا، یعنی ان کو آزاد کر دیا جائے گا جب، تو پھر وہ ایسے تیزی سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، پھسلتے ہوئے تیزی سے آئیں گے، جیسا لگے گا کہ جیسے وہ ایک دوسرے میں گھس رہے ہیں، اتنی تیزی سے وہ آئیں گے نیچے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بالآخر ہم سور پھونکا جائے گا، ہم ان کو جمع کر لیں گے۔ سور پھونکنا یہ قیامت کا ہوگا، پھر قیامت واقع ہو جائے گی، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے نا، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان سب کو جمع کر لیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَعَرَضْنَا، اور ہم آگے پیش کریں گے، روبرو لے آئیں گے، جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا سامنے لے آنا۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، الذین وہ لوگ، کانت تھی، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء ان پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانوا اور وہ تھے، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے، سمعا سننے کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب سور پھونکا جائے گا، پھر جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کافروں کے سامنے جہنم کو لے آئیں گے، وہ کافر جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں پڑی ہوئی تھی اور وہ سننے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ان کافروں سے مراد یاجوج ماجوج بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم کے لیے نکالو، تو وہ پوچھیں گے اللہ جی کتنے نکالنے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت اتنی پریشانی کا عالم ہوگا نا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور جو بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ تو صحابہ بھی یہ سن کے نا، صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ بھی یہ سن کے بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہم میں سے کون ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ وہ تم میں سے ایک ہوگا، یعنی جو جنت میں جانے والا ہوگا نا وہ تم میں سے ایک ہوگا، وہ 1000 جو ہیں وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یعنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، تو جہنم میں جانے والے میں یہی سب سے زیادہ ہے۔